اسی طرح ہر حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر دور کے ذمہ دار حکمران کی طرح تالاب، ڈیمز، کنویں اور ذخائر آب کو فروغ دیں۔ اسلام ہمیں پانی کے صحیح استعمال کے ساتھ ساتھ اسے بچانے کی بھی ترغیب دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان سید احسن اجاز۔ میرا آج کا عنوان ہے پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کے ضیاع کو کیسے روکا جائے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آبی مسائل کا حل۔ ناظرین و سامعین، انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت پانی بھی ہے۔ روئے زمین پر سلسلہ حیات کا آغاز بھی پانی سے فرمایا گیا۔ ایسے میں ایک طرف آبادی کے لیے پانی ناگزیر ہے تو دوسری طرف کچھ غفلت کی وجہ سے دنیا قلت آب کا شکار ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کلاس 4 کے ہونہار طالب علم محمد فاتح۔ السلام علیکم فاتح، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام احسن، آپ سنائیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ میرا پہلا سوال فاتح آپ سے یہ ہے کہ پانی ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے؟ سب سے پہلے بہت شکریہ احسن اجاز، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی انسانی زندگی کا وہ نہایت اہم غذائی جزو ہے، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پانی ہی زندگی ہے، کیونکہ اب تک دریافت شدہ کروڑوں سیاروں اور ستاروں میں سے ہماری ہی زمین وہ واحد سیارہ ہے جہاں زندگی پورے آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہے، اور اس کی واحد وجہ یہاں پر پانی کا ہونا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے سبھی جاندار پانی سے پیدا کیے ہیں۔ پانی کے بغیر نہ ہی انسان زندہ رہ سکتا ہے، نہ ہی چرند پرند۔ احسن زمین میں نمی نہ ہو تو بیج بھی نہیں اگ سکتا۔ جب باران رحمت ہوتی ہے تو ہر انسان چرند پرند کے چہرے پر مسکراہٹ سی آ جاتی ہے۔ اسی لیے ہم پر فرض ہے کہ پانی کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ بہت شکریہ فاتح۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پانی کے سنگین مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں کون سی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا؟ جی بالکل، جس طرح خوراک جسم کی بنیادی ضرورت بنتی ہے، اسی طرح طہارت کی بنیادی ضرورت پانی ہے، لیکن اسلام میں اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے ساتھ ساتھ اس میں بندش لگانے کی اجازت نہیں۔ جیسا کہ نہر ہرراہ کا پانی کھجور کے درختوں کی آبیاری کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، ایک دفعہ حضرت عروہ بن زبیر نے پانی روک لیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زبیر، اپنی زمین کو پانی دو اور پھر اسے اپنے ہمسایوں کے لیے بہنے دو۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بہتی نہر میں وضو کرو تب بھی اس میں اسراف نہ کرو۔ یعنی اسلام ہمیں پانی کے صحیح استعمال کے ساتھ ساتھ اسے بچانے کی بھی ترغیب دیتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے پانی جیسی نعمت خداوندی کی قدر کریں اور اسے ضائع نہ ہونے دیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں اور لاپرواہیوں کی معافی مانگتے ہوئے نعمت عظمیٰ سے فائدہ اٹھائیں۔ جی بہت شکریہ فاتح، آپ نے ہمیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بہت اچھا گائیڈ کیا۔ جی تو ناظرین و سامعین، میرے ساتھ جو دوسرے مہمان موجود ہیں جن کا تعلق کلاس 4 سے ہے، آئیے ان سے ملتے ہیں۔ سید عبداللہ اجاز، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ جی تو عبداللہ، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پانی کی کمی کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے ایک حکمران کی کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ احسن اجاز، آپ نے مجھ سے بہت اہم سوال کیا۔ اس وقت دنیا میں پانی کی کمی کا مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ ڈر ہے کہ پانی کا عالمی دن نہ منانا پڑ جائے۔ پانی کی کمی کی سب سے بڑی وجہ ماحولیاتی آلودگی ہے۔ فیکٹری اور کارخانوں کا ناقص نظام زیر زمین پانی کو بے حد گندا کر رہا ہے۔ پانی کے ذخائر میں بھی کمی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کی حالت اور خراب ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو انفرادی سطح پر پانی کو بچانے کی کوشش کرنا ہوگی۔ جہاں نہانے اور دوسرے ذرائع سے ضیاع ہوتا ہے، ہمیں اس میں احتیاط کرنا ہوگی۔ پھر ندی نالوں اور دریاؤں کے قریب گندگی نہیں پھینکنی۔
اور نہ ہی انہیں آلودہ کرنا ہے، لیکن اگر ہم پانی کی بربادی کو روکنے میں ناکام رہے تو یقین کیجئے آنے والے وقت میں پانی پٹرول سے بھی زیادہ مہنگا ہو جائے گا۔ اسی طرح ہر حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر دور کے ذمہ دار حکمران کی طرح تالاب، ڈیمز، کنویں اور ذخائر آب کو فروغ دیں۔ جس طرح زبیدہ نامی خاتون کا نام اسلامی تاریخ میں رقم ہے، جنہوں نے بہت بڑی نہر کھدوائی اور انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کیا۔ عبداللہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت اچھا گائیڈ کیا۔ جی تو ناظرین و سامعین، آپ نے ہماری آج کی گفتگو سنی۔ میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہر فرد اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے، خواہ وہ ریاست کی ہو یا مینجمنٹ کی، اپنی لاپرواہیوں اور کوتاہیوں کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم اور انمول نعمت سے فائدہ اٹھائیں۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر ملیں گے ایک ابھرتے عنوان کے ساتھ۔ اپنے میزبان سید احسن اجاز کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔